honorable members of the cabinet, honorable parliamentarians, primary health department, خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک اور بہت ایموشنل دن ہے، کیونکہ جب میں نے یہ چکر لگایا اور میں نے کلینکس آن ویلز اتنی بڑی تعداد میں نے یہاں کھڑے دیکھے جو عوام کی خدمت کے لیے گلی گلی محلے محلے پھیل جانے کے لیے تیار ہیں، پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں، تمام اربن ایریاز میں پھیل جانے کے لیے تیار ہیں، تو مجھے آج بہت اچھا لگا کہ میرا ایک خواب تھا جب میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا تو میری توجہ فری علاج کی طرف، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، اور میرا خواب تھا کہ میں لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز تک پہنچاؤں، اور میں نے پوری کوشش کی ہے اس ایک سال میں کہ پاور کو لوگوں کے لیے استعمال کروں، پروٹوکول کے لیے استعمال نہ کروں، چند انفلوئنشل لوگوں کے لیے استعمال نہ کروں۔ میں نے سیٹ آف پاور کو سیٹ آف پاور سے نکال کے لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کی ایک پوری کوشش کی ہے، الحمدللہ۔ اس ملک میں بہت ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں، بہت ماڈلز بھی بنے ہیں، لیکن آخری بار جب ہیلتھ میں جینوئنلی کام ہوا تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد وہ خدمت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 4 سال عوام رل گئے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ اور جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کینسر کے مریضوں کی جب دوائی بند کی گئی تو وہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا۔ کینسر کے مریضوں کو وہ میں مناظر ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، ان لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اور آج مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کروں گی، لیکن کینسر کی ادویات، ہیپیٹائٹس کی ادویات، دل کے امراض کی ادویات جو ہیں وہ، اور انسولن، وہ لوگوں کے گھروں پر 2 مہینے کا سٹاک ان کے گھروں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی کالز ہیں جن کو میں سنتی ہوں، جو ہمارے مانیٹرنگ سیلز کرتے ہیں کال، اس میں سب سے زیادہ جو فیڈ بیک آتا ہے وہ اس فری میڈیسن کی جو ہوم ڈیلیوری ہے اس پہ آتا ہے، اور بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے بزرگ خواتین وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں 2 مہینے کا سٹاک میڈیسن کا دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہماری جو ایک ٹائم بچ جاتا ہے، بلکہ پورا دن کبھی نوکری چھوڑ کے، کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں اسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو 911 کلینکس آن ویلز آج کے بعد پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے، یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے میڈیسن میں، ریولوشن ہے ہیلتھ کیئر میں، اور یہ ایک انقلاب ہے ایکسیس ٹو گڈ ہیلتھ کیئر۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے، دروازہ کھٹکا کے ان کو میڈیسن کی سہولیات، ان کو چیک اپ کی سہولیات، ان کو اسکریننگ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنے جو ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر، بہت شعلہ بیان مقرر ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں، اور میں اپنی جو سیکریٹری پرائمری ہیلتھ ہیں نادیہ، ان کو بھی میں
शाबाश देना चाहती हूँ और उनके पूरे प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को शाबाश देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना, ये कामयाबी देखनी नसीब हुई। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम को भी शाबाश देना चाहती हूँ, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक, जो सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में मेरी टीम है, उनकी भी मदद के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये हमने कुछ महीने पहले शुरू किए थे। 245 गाड़ियां थी शायद, तो मैंने उनका मैंने इफ्तिताह किया था और इसका इतना कमाल फीडबैक जो है वो आया है, और MPAs, MNAs और अवाम की तरफ से जो इसका फीडबैक आया है, इसकी सबसे बड़ी सहूलत ये है कि ये आपके गली मोहल्ले में जाके पार्क हो जाता है। वहाँ पर ये टेबल कुर्सियाँ लगा के वर्चुअल हॉस्पिटल एक बना लेते हैं, एक मोबाइल हॉस्पिटल बना लेते हैं, जहाँ पे आपका डिस्पेंसर भी होता है, लेडी हेल्थ विजिटर्स भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होता है, और वहाँ पे एंटीबायोटिक समेत आपको तमाम ज़रूरी अद्वियात जो है वो मुहैया की जाती हैं। जच्चा और बच्चा का जो चेकअप है वो भी अवेलेबल है, नियोनेटल चेकअप्स भी अवेलेबल हैं, और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की हैं जो एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है, जिसके अंदर आपके जो माइनर खवातीन के प्रोसीजर्स हैं गायनी रिलेटेड, वो सारे उसमें हो सकते हैं, ताकि आपको छोटे प्रोसीजर्स के लिए आपको चल के हॉस्पिटल ना जाना पड़े। पिछली बार जब मैं इसमें बैठी थी तो मैंने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को ये कहा था कि ये एयर कंडीशन नहीं है, तो लोगों ने इसमें दूर दराज ट्रैवल करना होता है। उसमें कुछ रूरल एरियाज़ के लिए जच्चा और बच्चा के अमराज की एम्बुलेंसेस थी, जिनके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है और हर तरह की वो सहूलत जो एक इमरजेंसी में चाहिए होती है वो मौजूद है। तो ये तकरीबन आज जो 750 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जिनका हमने इफ्तिताह किया है, ये तमाम गाड़ियां माशाल्लाह एयर कंडीशनड हैं। और मैं जब हॉस्पिटल्स के दौरे पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में, मैं कल भी हॉस्पिटल गई, मुझे बहुत शदीद तकलीफ थी कंधे में, तो मैंने मेयो हॉस्पिटल में पर्ची बनवा के एक आम मरीज की तरह मैं वहाँ पर गई। मेयो हॉस्पिटल में मेरा MRI स्कैन हुआ और मेयो हॉस्पिटल में मुझे इंजेक्शन्स लगे, और एक बहुत बहुत बाकमाल डॉक्टर थे वहाँ पे जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने कल मेरा इलाज किया। तो मैंने कल जब सरकारी अस्पताल में एक आम मरीज की तरह इलाज कराया और वहाँ पर मैंने सहूलियात देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, चलते फिरते अस्पताल हैं, इन्होंने पिछले चंद माह में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज किया उनकी दहलीज पे जाकर। 1 करोड़ लोगों का, ये कोई छोटा फिगर नहीं है माशाल्लाह। और इसमें गरीब अमीर कोई सियासी तफरीक के बगैर, और इसी तरह हमारे 32 से ज़्यादा फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जो मिनी हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, वो भी देहाती इलाकों में जाके वो भी इसी तरह कई मिलियन लोगों का माशाल्लाह इलाज कर चुके हैं। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, ब्लड प्रेशर आपने चेक कराना है, या आपने अपनी एक्सरे करानी है, या अल्ट्रासाउंड कराना है, या स्क्रीनिंग करानी है, तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज शरीफ के दौर में अस्पताल खुद चल के आपके पास आएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अभी देख रही थी इसके अंदर जहां पर हमें प्रॉब्लम है, खसूसन साउथ पंजाब के इलाकों में जहां स्टंटेड ग्रोथ है, क्योंकि ग़िज़ाई ज़रूरियात गुर्बत की वजह से लोगों की पूरी नहीं होती, तो बच्चों के अंदर एक स्टंटेड ग्रोथ है। इसके अंदर उसका भी इलाज है। वो जब स्क्रीनिंग होगी तो वहीं पर उनको वो सैशेज जो हैं, वो अद्वियात जो हैं वो पिलाई जाएंगी, दी जाएंगी, जिससे उनकी स्टंटेड ग्रोथ भी जो है वो दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसका एक बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है।
جس میں ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے تاکہ یہ ہمیں پتا ہو کہ یہ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے یہ وہ مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں. اور کلینک آن ویلز کا جو اور فیلڈ ہاسپٹلس کا جو ڈیٹا ہے وہ میں روز چیک کیے بغیر نہیں سوتی, اور یقین مانیں کلینکس آن ویلز کے ذریعے 45,000 لوگوں کا 45,000 مریضوں کا روزانہ کی بنیاد پہ علاج ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کئی دفعہ میں گاڑی روک لیتی ہوں. اس دن میں ہربنس پورہ جا رہی تھی تو وہاں فیلڈ ہاسپٹل کھڑا تھا, میں نے گاڑی روکی اور میں چلی گئی اس کے اندر. اتنی اچھی سہولیات لوگوں کو مل رہی تھی. میں نے خود وہاں پر جو محلے کی خواتین آئی ہوئی تھی میں نے ان سے انٹرویو کیا, وہ بہت خوش تھی. تو جب بھی میں یہ اس طرح کی کوئی سٹوری دیکھتی ہوں, اس پروجیکٹ کو دیکھتی ہوں, اس کو عوام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ریاست نے کوئی امتحان پاس کر لیا ہو خدمت کا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. میں یہاں پر زچہ بچہ کی دیکھ بھال کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں کا بھی ان موبائل کلینکس کے اندر جو ہے وہ پورا انتظام ہے. فیملی پلاننگ کا, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی سکریننگز کا, ملیریا, ڈائبٹیز, ٹی بی, جلد کی بیماریاں اور بچوں کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں. اور بہت بڑے سٹوریج ہم نے ادویات کے لیے بنائی ہے, غریب لوگوں کی ادویات کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہسپتالوں میں مفت ادویات صرف اور صرف ایمرجنسی میں ملتی تھی, ایمرجنسی ایریا میں ملتی تھی. اب کوئی بھی سرکاری ہسپتال میں واک ان کرے گا, چاہے اس کا سرجری ہو, چاہے وہ 10 دن ہسپتال میں رہے, اس کو تمام ادویات جو ہیں وہ فری ملیں گی. مہنگی سے مہنگی ادویات بھی فری مل رہی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے لیے مجھے 100 بلین روپیہ میں نے ان کو دیا ہے, 100 بلین روپیز, تاکہ کسی کو کبھی دوائی کی شارٹیج نہ آئے. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ 100% معاملات ٹھیک ہیں. ہم لوگوں کی کچھ ورک ایتھک بھی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. لیکن میں نے تمام ہسپتالوں میں جب میں دورے پہ جاتی ہوں, ایک ایک مریض جس سے میں ملتی ہوں اس کا میں خود انٹرویو کرتی ہوں. جب میں آئی تھی ابھی چند ماہ پہلے تک, تو مجھے پیشنٹس نے کہا کہ یہ دوائی ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ باہر فلاں فارمیسی سے لے آؤ. ان سے ان کے رابطے تھے, اور اپنی بھی فارمیسیز کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. تو وہ سب کو توڑنا, اس نیٹ ورک کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو میں نے جب ہسپتال کی بیسمنٹ میں جا کے دیکھا تو بند کارٹنز کے کارٹنز پڑے ہوئے تھے ادویات کے, لیکن لوگوں کو, غریب مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی تھی. تو میں نے اب ہاسپٹلز میں اناؤنسمنٹ 24 گھنٹے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کسی بھی چیز کے پیسے مانگے تو آپ نے فلاں نمبر پہ کمپلینٹ اپنی درج کرانی اور آپ نے پیسہ نہیں دینا. میں آج بھی پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتال میں جانے والے پیشنٹس کو اس تقریب کے تھرو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ڈاکٹر سرکاری ہسپتال میں, چاہے وہ ٹی ایچ کیو ہو, وہ ڈی ایچ کیو ہو, یا وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہو, یا وہ رورل ہیلتھ سینٹر ہو, یا وہ کوئی ٹرشری ہاسپٹل ہو, یا وہ کوئی ڈسپینسری ہو, کوئی سرکاری ہسپتال میں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ یہ دوائی باہر سے لے کے آؤ, یا اس دوائی کے لیے پیسے دو, یا یہ ٹیسٹ باہر سے کرا کے لاؤ, تو آپ نے پیسے نہیں دینے. یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں تمام ہاسپٹلس کے اندر. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال کے لیے جو اگلا یہ مالی سال ہے 25-26, پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی صحت کی سہولیات کا ہم جال بچھانے جا رہے ہیں. لاہور کے اندر ہم نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے چاہ رہے ہیں, جس کے اندر 15 سے 20 نئے ہسپتال بن رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے, جہاں پہ تمام ان امراض کا علاج ہوگا جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہے. اور اس کے لیے غریب, امیر تو باہر چلا جاتا ہے, غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر تڑپتا تڑپتا جان دے دیتا ہے. جس کے اندر ہم نیا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بنا رہے ہیں, جس میں جو ان کی اسپیشل جو بھی ضروریات ہیں
اس کے مطابق ہم وہ ہاسپٹل ترتیب دے رہے ہیں. اسی طرح جو بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بن رہا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے, بون میرو جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کا ہاسپٹل بن رہا ہے, آرتھوپیڈکس کا علیحدہ ہاسپٹل بن رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے کہ ابھی صرف آغاز ہوا ہے. اور سیالکوٹ کے بائی الیکشن کا آپ نے رزلٹ دیکھا, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, ابھی صرف آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ.